السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں تیسری جنگ عظیم اور دجال کا واقعہ ایپیسوڈ نمبر 5 کے ساتھ حاضر ہوں، جو دنیا کے حالات کے بارے میں آپ کو رہنمائی دے رہا ہوں اور دجال کے آنے کا وقت ہو چکا ہے، اس کے بارے میں جو نشانیاں ہیں وہ بھی بتا رہا ہوں، اور قیامت بھی قریب ہے، اور قیامت کے جو واقعات، جو اثرات نظر آ رہے ہیں، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارک میں بیان فرمائی، وہ بالکل سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو میرے ساتھ رہیے، آپ کو میں بتاتا ہوں کہ جو یمن اور شام کے جو حالات ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، اور دیگر روایات میں حدیث میں بھی بیان ہوئی ہیں، اور دریائے فرات پر جو جنگ ہوگی اس کے بارے میں، اور دریائے فرات کے اندر سے جو خزانے اگلیں گے دریائے فرات، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بارے میں، اور آخر میں ہے جو موجودہ صورتحال ہے، جو دریائے فرات کی صورتحال ہے، اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کروں گا۔ آئیے چلتے ہیں۔ ایک حدیث میں روایت ہے کہ حضرت عبدالسلام ابن مسلمہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ابو قبیل کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مغرب والا بنی مروان اور قضا اندرون شام میں کالے جھنڈوں کے نیچے جمع ہوں گے۔ اور ایک اور حدیث میں آیا ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ حضرت قعب سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، جب رومی جنگ عظیم ملاحم میں یعنی اہل شام سے جنگ کرنے کے تو اللہ تعالیٰ دو لشکروں کے درمیان اہل شام کی مدد فرمائے گا، اور ایک مرتبہ 70,000 اور دوسری مرتبہ 80,000 اہل یمن کے ذریعے جو اپنی بندوق، تلواریں یعنی بالکل پیک اسلحہ، اس سے مراد نیا اسلحہ لٹکائے ہوئے آئیں گے، اور وہ کہتے ہوں گے کہ ہم پکے سچے اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے دشمنوں سے قتال کرنے آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے تعاون اور ہر قسم کی تکلیف، بیماری وغیرہ اور تھکاوٹ، جو جسم میں تھکاوٹ ہو جاتی ہے، اس کو اٹھا لیں گے، حتیٰ کہ شام سے زیادہ کوئی ملک ان بیماریوں سے محفوظ نہیں رہے گا۔ ہر ملک میں بیماری ہوگی، محض شام جو ملک ہے وہ ان بیماریوں سے محفوظ ہوگا باقی ممالکوں کی نسبت۔ شام میں جو تکالیف اور تعاون ہوگا وہ شام کے علاوہ ملکوں میں بھی ہوگا۔ تعاون اور دیگر بیماریاں تمام جگہوں پر ہوں گی، لیکن شام میں سب سے زیادہ کم ہوں گی، اور مجاہدین کو تو اللہ بالکل ہی ان تمام آفتوں سے محفوظ فرمائے گا۔ اسی روایت میں ہے کہ حضرت قعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مغرب میں بھیڑ کی مدت حمل کے برابر ایک بادشاہ ہوگا، یعنی جتنی ٹائم میں بھیڑ کو حمل ہوتا ہے اور وہ بچہ پیدا کرتی ہے، اس کے برابر ایک بادشاہ ہوگا جو اہل شام کے مقابلے کے لیے جہاز تیار کرے گا، یعنی کہ لڑنے کے لیے ایک جہاز کو تیار کرے گا۔ چنانچہ جب بھی وہ جہاز تیار کر لے گا تو اس میں اللہ تعالیٰ ان کو تباہ کرنے کے لیے تیز ہواؤں کا رخ کر دے گا اور ہواؤں کو بھیج دے گا، یہاں تک کہ اللہ ان جہازوں کو نکلنے کی اجازت دے گا تو وہ عطا اور نہر کے درمیان لنگر انداز ہوں گے۔ عطا اور نہر کے درمیان لنگر انداز ہونے کا یہ کون سا لشکر ہوگا؟ پھر ہر لشکر دوسرے کی مدد کرے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ وہ کون سی نہر ہوگی جہاں اہل مغرب آ کر لنگر انداز ہوں گے؟ انہوں نے فرمایا، دریائے ارنت یعنی کہ نہر حمص اور مرحکہ، اقرا اور مسیسہ کے درمیان کا علاقہ ہے۔ اور جو دریائے فرات کے اوپر جنگ ہوگی احادیث میں بھی بیان ہوا ہے، جس کا کچھ ترجمہ یوں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب دریا فرات سے سونے کا خزانہ نکلے گا، لہٰذا جو بھی اس وقت موجود ہوگا، جو موجود صورتحال کے اندر حکمران ہوگا، عوام ہوگی، اس میں سے کچھ حصہ نہ لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مال کو اس امت کے لیے فتنہ قرار دیا ہے، جو یہ مال ہوگا امت کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے، جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، ان لکل امتی فتنۃ وان فتنۃ امت المال، ہر امت کے لیے کوئی چیز فتنہ رہی ہے، اور بے شک میری امت کے لیے فتنہ مال ہے، اور فتنے سے دور رہنا ہی فتنے سے بچنے کا سبب ہوتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال سے دور رہنے کا حکم فرمایا۔
اس حدیث میں نصیحت ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے احکامات کو بھلا کر دولت اکٹھی کرنے میں لگے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک فرات سے سونے کا پہاڑ نہ نکلے۔ لوگ اس پر جنگ کریں گے، ہر 100 میں سے 99 مارے جائیں گے۔ ہر ایک بچنے والا یہی سمجھے گا کہ شاید میں اکیلا ہی بچا ہوں۔ دریائے فرات کے کنارے واقع فلوجہ کے لیے اتحادی فوجوں اور مجاہدین کے درمیان خون ریز جنگ ہوگی اور جھڑپیں ابھی بھی جاری ہیں۔ البتہ اس بات کا علم نہیں کہ کیا وہاں سونے کے پہاڑ کے بارے میں کافروں کو علم ہے یا نہیں۔ سوال ہے، یا پھر یہاں سونے کے پہاڑ سے کچھ اور مراد ہے؟ واللہ علم، یعنی کہ اللہ کو معلوم ہے، کسی اور کو معلوم نہیں اس کے علاوہ۔ ایک اور حدیث میں بیان ہوا کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے خزانے کے پاس 3 شخص جنگ کریں گے۔ وہ کون سے شخص ہوں گے؟ یہ تینوں خلیفہ کے لڑکے ہوں گے، پھر بھی خزانہ ان میں سے کسی ایک کی طرف منتقل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد مشرق کی جانب سے سیاہ جھنڈے نمودار ہوں گے اور وہ تم سے اس شدت کے ساتھ جنگ کریں گے کہ اس سے پہلے کسی قوم نے اس شدت کے ساتھ جنگ نہ کی ہوگی۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی جو ہم نہ سمجھ سکے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اس جملے کی تصریح ان الفاظ میں ہے، پھر اللہ کے خلیفہ مہدی کا خروج ہوگا۔ پھر فرمایا، جب تم لوگ انہیں دیکھنا ہو تو ان سے بیعت کر لینا، اگرچہ اس بیعت کے لیے تمہیں برف پر گھسیٹ کر آنا پڑے، وہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہوں گے۔ یہ حدیث شیخین کی شرط پر صحیح ہے اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی توثیق کی ہے۔ اس خزانے سے مراد یا تو وہی فرات والا خزانہ ہے یا وہ خزانہ ہے جو کعبہ میں دفن ہے اور جس کو حضرت مہدی نکالیں گے۔ یہاں 2 فریق پہلے سے اس خزانے کے لیے جنگ کر رہے ہوں گے۔ پھر مشرق سے کالے جھنڈے والے آئیں گے جو اسلام کی طلب میں آئیں گے، اس کا بیان آگے آئے گا۔ ایک اور حدیث میں روایت ہے کہ حضرت ابو ذرا فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دجال کا ذکر ہوا تو فرمانے لگے کہ دجال کے وقت 3 جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گی۔ ایک جماعت اس کے ساتھ ہو جائے گی اور ایک جماعت گھر کے بڑے کا قائم مقام بن کر اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں گے، اور ایک جماعت اس فرات کے کنارے ڈٹ جائے گی اور دجال ان سے جنگ کرے گا، اور یہ دجال جنگ کریں گے، لڑتے لڑتے آگے بڑھتے جائیں گے یہاں تک کہ مغربی شام میں جنگ کرنے لگیں گے۔ پھر ریکی کے لیے ایک دستہ بھیجیں گے جس میں چتکبرے یا بھورے رنگ کے گھوڑے ہوں گے، اور یہ وہاں جنگ کریں گے جہاں ان میں سے کوئی واپس نہیں آئے گا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت سے اتفاق کیا ہے۔ دریائے فرات کی جو آج کل کی صورتحال ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ قافلہ دیکھو، قافلہ چھوٹ نہ جائے۔ تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں جن کو اس وقت کوئی خاص اہمیت نہیں دی گئی جب وہ رونما ہو رہے تھے، البتہ بعد میں چل کر ان کے دور میں اثرات کے بارے میں لوگوں کو علم ہوا۔ اس دور میں بھی ہمارے سامنے دل دہلا دینے والے، ذہنوں کو جھنجھوڑ دینے والے حادثات رونما ہو رہے ہیں۔ زمانہ قیامت کی چال چل رہا ہے اور واقعات چیخ کر غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن قوم جو غلط کے صحراؤں میں بھٹکنے والے نامعلوم کب تک بھٹکتے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرا احادیث پہ عمل کرنا تو دور کی بات ہے، آج اکثر مسلمان ان میں غور کرنے کی تکلیف بھی گوارا نہیں کر رہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خود کو اس وقت کے لیے تیار کر لو جب جہاد ہی پر ایمان کا معیار ہوگا، جو جہاد سے پیچھے رہے گا اس کا ایمان متکبر نہیں ہوگا، کہتے ہیں کہ ابھی وہ وقت بہت دور ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ اپنی بزدلی اور دنیا کی محبت کی وجہ سے جہاد کی تیاری نہیں کر رہے، کیونکہ اگر وہ اپنے کہنے میں سچے ہوتے تو کچھ تو تیاری کرتے۔
نیز ان حالات میں غور و فکر بیان کیا گیا ہے، غور و فکر بیان کرتے ہیں۔ اس وقت ان علاقوں میں رونما ہونے والے جن کے بارے میں احادیث میں بہت کچھ بیان کیا گیا ہے۔ دریائے فرات کے بارے میں کافی احادیث میں آئی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے ہی فرات کے کنارے فلوجہ میں جنگ شروع ہوتی تھی تو ایمان والوں کو فکر لاحق ہونی چاہیے تھی، لیکن لگتا یوں ہے کہ مسلمان بھی کفار کی آنکھ مغربی میڈیا کے واقعات کو دیکھتے ہیں۔ فرات کے کنارے فلوجہ میں گھمسان کی جنگ بھی لڑی گئی اور مشرق سے کالے جھنڈے والے بھی وہاں لڑ رہے ہیں، اس انداز میں لڑ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کوئی نہیں لڑا۔ اگرچہ ہم اس لشکر کے بعد میں پہنچے، البتہ جو دو باتیں ہم نے بیان کی ہیں وہ ساری دنیا جانتی ہے کہ حقیقت ہے کہ جنگ بھی فرات کے کنارے ہے اور کالے جھنڈے والے یعنی کہ القاعدہ مجاہدین کی بڑی تعداد جو وہاں لڑ رہی ہے وہ سب سے وہی عرب مجاہدین ہے جو طالبان کی پسپائی کے بعد افغانستان ہی سے عرب ممالک واپس گئے ہیں۔ اب مزید تحقیق کرنا علماء کرام کا کام ہے۔ مسئلہ بہت اہم ہے، میڈیا پر کفریہ طاقتوں کا قبضہ ہے۔ ایمان والوں سے گزارش ہے کہ یہ حالات کو احادیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں، ابھی سے اپنے آپ کو جہاد کے لیے تیار کر لیں اگر دل میں ایمان ہے اور ایمان ہی کی حالت میں اللہ سے ملنا چاہتے ہو تو، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی، ورنہ یہ حقیقت ذہن نشین رہے کہ حضرت امام مہدی آ کر کفار سے قتال کریں گے اور اس وقت تربیت کا موقع نہیں ملے گا، وہی ان کے ساتھ پایا جائے گا جو پہلے ہی سے جہاد کی تیاری کیے ہوں گے۔ ابھی وقت ہے کہ بیدار ہونے کا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ نامعلوم منزلوں کی جانب سفر جاری رہے، جب ہوش آئے گا تو قافلہ چھوٹ جائے گا۔ دوستو یہاں تک ویڈیو ختم ہے، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو بہت ساری معلومات دوں گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔